السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی کے سلسلے میں جیسا کہ اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ خود شیطان نے اس کے سلسلے میں بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی رات میں بستر پر اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو صبح تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے معلوم ہوا شیطان کے شر میں اگر انسان کہیں پر پھنس جاتا ہے تو آیت الکرسی کی تلاوت سے وہ شیطان کے شر سے نکل سکتا ہے۔ گویا یہ صرف رات میں بستر پر پڑھنے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی انسان یہ دیکھے کہ شیطانی حرکتیں اسے اپنے گھیرے میں لے رہی ہے، وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، ضرور بھی ضرور وہ شیطانی ہر قسم کی حرکتوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھے تو جس نماز کے بعد وہ پڑھے گا دوسری نماز کے وقت تک اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس روایت کو امام ابن المنذر نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن میں 5 مرتبہ اگر ہر نماز کے بعد اسے پڑھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی برائی سے اسے 24 گھنٹے محفوظ رکھیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو امام نسائی نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے اور امام دارقطنی نے بھی اسے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال دی دبر کل صلاۃ لم یمنعها من دخول الجنۃ الا الموت، تو اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کریمہ کو نماز کے بعد پڑھنے کا عادی بن جائے گا وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی فضیلت میں جو احادیث بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اپنے اندر کتنی عظمت لیے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنا تعارف کرتے ہوئے 10 چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس کو پڑھنے میں مشکل سے انسان کو 1 منٹ یا اس سے بھی کم وقت لگتا ہے، مگر اس چھوٹے سے عمل کو کرنے سے بھی آج ہم لوگ عاجز ہیں اور چھوٹا سا عمل بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد بستر پر آئے اس وقت صبح میں اور شام کو پڑھنے کے اگر اپنے آپ کو عادی بنائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنی بھی شرارتیں ہمارے ارد گرد شیطانی حرکتوں سے ہو رہی ہے اور ہم مختلف قسم کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی فضیلت اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی جامعیت کے ساتھ اپنا تعارف پیش کیا ہے، اور اللہ کی ذات چونکہ انتہائی عظیم ہے تو جو آیت اللہ کی عظمت کو بیان کرے اس سے بڑھ کر اور کون سی آیت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اسے اعظم آیت من القرآن کہا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی عظمت والی آیت، اس سے زیادہ عظمت والی آیت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہم آگے اس آیت کریمہ میں جو 10 چیزیں بیان کی گئی ہے اسے جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ آیت کریمہ کو جب پڑھے تو صرف اس کے الفاظ کو طوطے کی طرح اپنی زبان سے رٹے نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں ہم اس کے معانی کا استحضار بھی رکھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ایک آدمی کسی چیز کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب سمجھ کر پڑھے گا تو اس کی عظمت میں دوبالگی آئے گی، اور دوسرا یہ کہ جب اسے سمجھے گا تو اسے صرف فارمولیٹی کے طور پر نہیں پڑھے گا بلکہ اسے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھے گا، اور جو چیز ذوق اور شوق کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ اپنا اثر دکھا کر چھوڑتی ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم، اور کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں. اس میں اللہ رب العزت اپنا تعارف اس طور پر پیش کر رہے ہیں کہ عام طور پر انسان جب کائنات کے نظام کو دیکھتا ہے تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور اپنی عقل کے ذریعے سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی ایک ہستی اور ایک ذات ایسی ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ ہستی کیسی ہے؟ اس کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ الحی ہونی چاہیے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کہیں پر کوئی غفلت، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز اس پر طاری نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے میں اس کے لیے مخل ہو اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. لہذا سب سے پہلے الحی، یہ اللہ کی صفت ضروری ہے اور یہ صفت اللہ میں پائی جاتی ہے. اور دوسری صفت بیان کہ القیوم، کہ وہ کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہیں. کیا مطلب کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہیں؟ دنیا کے مختلف مذاہب، دنیا کے مختلف فلسفے اور دنیا کے مختلف عقل مند لوگ اسے مختلف زاویے سے سوچتے ہیں کہ کائنات کا اتنا بڑا نظام کیسے چلتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ شر کا خالق الگ ہے، خیر کا خالق الگ ہے، بارش کا خالق الگ ہے، کوئی کہتا ہے رزق کی دیوی الگ ہے. تو طرح طرح کے خیالات پیش کیے جاتے ہیں. اس آیت کریمہ نے اللہ کا تعارف پیش کیا، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کائنات کے نظام کو اس نے اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں اور تھامے ہوئے ہیں، اور اس کو سنبھالنے اور تھامنے میں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. مزید ہم اگلے اپنے پروگرام میں اس کی اگلی آیتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت آیت کریمہ کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھ کر اسے بار بار ہمیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.